بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اصول فقہ کا 8واں لیکچر ہے۔ تو آج ہم نے آغاز کرنا ہے ایک نئی بحث کا، قواعد لغویہ العربیہ کا۔ ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے اصول فقہ میں 2 بحثیں ڈسکس کی ہیں۔ ایک ہماری بڑی بحث تھی مباحث حکم کے عنوان سے۔ ٹھیک ہے، حکم کیا ہے، حاکم کون ہے، محکوم فی کسے کہتے ہیں، محکوم علیہ کیا ہوتا ہے، اہلیت کی بحث ہم نے اس میں ڈسکس کی، اہلیت ادا، اہلیت وجوب۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے خود حکم کی قسمیں، حکم تکلیفی، حکم وضعی، سب کی 5 قسمیں۔ یہ ایک بڑی ڈسکشن تھی حکم کو سمجھنے کے لیے، حکم الہی کو، حکم شرعی کو سمجھنے کے لیے، یا اس سے ریلیٹڈ جو ڈسکشنز پیدا ہوئی ہیں اسلامک جورسپروڈنس میں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ دوسری جو ہماری بڑی بحث تھی وہ کیا تھی، مصادر شریعت کی بحث۔ ٹھیک ہے، تو مصادر شریعت کی بحث میں ابھی تک ہم نے پرائمری سورسز کو ڈسکس کیا۔ ٹھیک ہے، پرائمری سورسز میں قرآن اور سنت۔ ابھی جو ثانوی سورسز ہیں، سیکنڈری سورسز ہیں، وہ ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیے۔ ویسے وہ ایک ترتیب سے ڈسکس ہو جانے چاہیے تھے، لیکن چونکہ کتاب کی ترتیب یہ نہیں ہے، ہم تھوڑا سا کتاب کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ورنہ لاجیکل اور منطقی ترتیب تو یہی بنتی تھی کہ آپ نے مصادر شریعت کی بات شروع کر دی تو آپ ایک دفعہ اس کو وائنڈ اپ کر لیں۔ ٹھیک، تو اب ہم تیسری بڑی جو ہماری بحث ہے، جو میجر ٹاپک ہے ہمارا اصول فقہ میں، قواعد لغویہ العربیہ کا۔ ٹھیک، قواعد لغویہ العربیہ، قواعد لغویہ و عربیہ۔ اب یہ قواعد لغویہ عربیہ کو بھی انہوں نے ایک منطقی ترتیب سے نہیں بیان کیا، ایٹ رینڈم بیان کر دیا۔ ہم ذرا اس کو تھوڑی منطقی ترتیب دیں گے نا تو وہ ایک ٹیبل کی فارم میں آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں گے۔ ٹھیک، یعنی قواعد لغویہ عربیہ سے مراد وہ قواعد ہیں کہ جن قواعد کی روشنی میں ہم نے کوئی شرعی حکم مصادر شریعت سے کیا کرنا ہے، اخذ کرنا ہے، ڈیرائیو کرنا ہے۔ ہمیں شرعی حکم کا بھی پتہ چل گیا، اس کی ہاؤ ناؤ بھی ہو گئی، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ شرعی حکم ہمیں کہاں سے ملنا ہے، کہاں سے ہم نے لینا ہے۔ اب ہم نے کن اصولوں کی روشنی میں وہ شرعی حکم ڈیرائیو کرنا ہے، وہ پرنسپلز کیا ہیں۔ تو بیسیکلی اصول فقہ تو یہی ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں آپ اصول فقہ کہہ سکتے ہیں۔ باقی تو اس اصول فقہ سے ریلیٹڈ باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قواعد لغویہ عربیہ میں یعنی وہ لغوی قواعد، یعنی ان کا تعلق کس سے ہے، زبان سے ہے۔ یہ زبان کے قواعد ہیں، زبان سے کیسے استدلال کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ قواعد ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب و سنت میں نازل کی ہیں کہ ان قواعد کے مطابق احکامات جو ہے وہ تم کتاب و سنت سے اخذ کرو۔ یہ عربی زبان کے قواعد ہیں، یہ کسی بھی زبان کے قواعد ہیں۔ کسی بھی زبان میں جب کوئی بھی زبان ہے، اس کے بولنے والے ہیں، جب آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ اسی طرح سے اگلے کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اسی طرح سے سمجھتے ہیں۔ یہ مختلف اپروچز ہیں۔ جیسے لنگوسٹکس میں آپ چلے جائیں نا، وہاں مختلف تھیریز آپ کو مل جاتی ہیں لسانیات میں، کہ زبان جو ہے وہ کیسے پروان چڑھتی ہے، کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، پھر زبان کو ریڈر جو ہے وہ کس طرح سے اس کو پرسیو کرتا ہے، کیسے اس کی پرسیپشن پہ بحث ہوتی ہے، اور کیسے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ بہت ساری تھیریز ہیں بہرحال۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ وضع کے اعتبار سے، یعنی ساری بحث بیسیکلی گھوم رہی ہے لفظ اور معنی کے درمیان۔ زبان کس چیز کا نام ہے؟ 2 چیزوں کا نام ہے نا۔ زبان جو ہے دیکھیں، لفظ ہے پلس معنی ہے، اسی کو ہم زبان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لفظ اور معنی کے درمیان جتنے بھی تعلق بنتے ہیں وہ سب ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگلا بندہ جو ہمارا مخاطب ہے وہ الفاظ بولتا ہے، اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، ہم اس کا معنی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہم اس کے الفاظ سے کچھ مفہوم لیتے ہیں، مراد لیتے ہیں۔ تو یہ لفظ اور معنی کے درمیان پھر کچھ نسبتیں بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان نسبتوں کو اگر آپ ڈسکس کریں تو وہ بیسیکلی 5 ہیں، 5 بڑی نسبتیں۔ یعنی لنگوسٹک میں آج بھی ہمارے یہاں خیر پورے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، یورپین کنٹریز میں آپ چلے جائیں،
لیکن آپ کو ایسی کمپریہنسو ڈسکشن نہیں ملے گی، آج بھی نہیں ملے گی، لفظ اور معنی کے تعلق کے اعتبار سے کہ لفظ اور معنی کا آپس میں کیا تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے. جو بحثیں ہمارے ہاں اصول فقہ میں آج سے 1000 سال پہلے ہو چکی، آج اس کا عصر و شیر بھی موجود نہیں ہے. جتنی بھی نئی سے نئی تھیری آئے گی، آپ کسی بھی تھیری کو آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی بحث کے ساتھ جا کے ریلیٹ ہو رہی ہے، چاہے انہوں نے وہاں سے نہ لی ہو، ہماری اصول فقہ سے نہ لی ہو، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں سے انہوں نے نہ لی ہو، لیکن یہ ہے کہ جتنا انسان سوچ سکتا تھا اس حوالے سے وہ مسلمانوں نے سوچ لیا، بلکہ اس کو بیان بھی کر دیا. جیسے کہا جاتا ہے فلاسفی کے بارے میں کہ جتنا انسان سوچ سکتا تھا وہ افلاطون اور ارسطو نے سوچ لیا تھا. اس کے بعد تو سارے جو فلاسفی ہے جسے ماڈرن فلاسفی کہتے ہیں، ان کے فلسفے کے اوپر فٹ نوٹس ہیں، حواشی ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو لفظ جو ہے اپنی وضع کے اعتبار سے، وضع سمجھ رہے ہیں، سب سے پہلے کیا ہے؟ لفظ وضع ہوتا ہے. وضع کا مطلب کیا ہے؟ بنانا. ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے مختص کرنا، اسپیسیفائی کرنا، خاص کر دینا. دیکھیں کوئی بھی زبان ہے، زبان کس طرح سے بنتی ہے؟ اہل زبان کیا کرتے ہیں؟ کسی معاشرے میں رہتے وہ کہتے ہیں جی یہ درخت ہے، درخت کے لیے ہمارے ہاں یہ لفظ مختص ہے. جیسے عربی والوں نے کہا درخت کے لیے ہمارے ہاں کیا لفظ ہے؟ شاجرہ ہے. اردو والوں نے کہا درخت ہے، انگریزی والوں نے کہا ٹری ہے. ٹھیک ہے، تو گویا کچھ معنی ہوتے ہیں، معنی پہلے ہوتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے. آپ کے کچھ فیلنگز ہیں، احساسات ہیں. معنی سے مراد دو چیزیں ہیں، خیالات، تصورات، کانسیپٹس، اور دوسرا جذبات. آپ دو چیزیں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ اپنا خیال دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ اپنے احساسات دوسروں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، دو ہی چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ معنی کا تعلق یا تو دماغ سے ہے یا پھر قلب سے ہے، دل سے. تو یہ جو معانی ہیں، ان معانی کے لیے الفاظ وضع کیے جاتے ہیں. ہمارے ذہن میں کچھ تصورات ہوتے ہیں جو ہم دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم الفاظ بناتے ہیں. ہمارے دل میں کچھ جذبات، کچھ احساسات پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہم دوسروں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم الفاظ وضع کرتے ہیں تاکہ کمیونیکیشن آسان ہو. تو معنی پہلے ہیں، الفاظ بعد میں. ٹھیک ہے، تو الفاظ گویا کہ وضع کیے جاتے ہیں معنی کے لیے، گھڑے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اسپیسیفائی کیے جاتے ہیں، مختص کیے جاتے ہیں. یہ ہے وضع کا مطلب. تو ایک معنی ہے، اس کے لیے کوئی لفظ وضع ہوا ہے، یعنی یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے نا. لفظ اور معنی کے تعلق کی ہم بات کر رہے ہیں. لفظ اور معنی کا تعلق کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ کہ جب ایک معنی کے لیے ایک لفظ وضع ہو رہا ہے، یہاں سے یہ تعلق شروع ہو رہا ہے. اب آگے اس کی کیا جہتیں ہیں، کیا ڈائمینشنز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ وہ لفظ اس معنی میں جس کے لیے وہ مختص ہوا تھا اس میں استعمال ہوا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، استعمال کے لحاظ سے. یعنی ہم کہیں گے لفظ کے اپنے کسی معنی میں وضع ہونے کے اعتبار سے، اور لفظ کے اس وضعی معنی میں، اس وضعی معنی میں استعمال کے لحاظ سے کہ اس میں استعمال ہوا ہے کہ نہیں. تیسرا کیا ہے؟ تیسری ڈائمنشن ہے ظہور اور خفا کے اعتبار سے. یعنی وہ لفظ اپنے اس معنی میں کس قدر ظاہر ہے اور کس قدر پوشیدہ ہے. وہ لفظ اپنے معنی پہ کتنا واضح طور دلالت کر رہا ہے اور وہ لفظ اپنے معنی کو کتنا چھپا رہا ہے. جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا یا جس معنی میں اس کو استعمال کیا گیا. خفا، ظہور اور خفا کے اعتبار سے. چوتھی کیا ہے؟ معنی پر دلالت کے اعتبار سے. وضع کے اعتبار سے. وضع کے اعتبار سے جو لفظ کی قسمیں کی گئی ہیں وہ ہیں 3، کچھ نے 4 بھی کی ہیں. ہاں، 5واں ہم اس میں سے نکالیں گے. کسی نے 5ویں کو علیحدہ طور پہ بیان کیا، مفہوم، اس کو مفہوم کہتے ہیں، لیکن کسی نے اس کو چوتھے کے تحت لے کے آئے.
تو وہ جو چوتھے کے تحت لے کے آتے ہیں ان کی بات زیادہ لاجیکل ہے۔ وضع کے اعتبار سے، یعنی لفظ اپنے معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اس اعتبار سے لفظ کی 3 قسمیں ہیں، عام، خاص، مشترک۔ چوتھی قسم ایک بنائی گئی ہے لیکن وہ مشترک سے نکلی ہے، وہ علیحدہ سے چوتھی قسم نہیں ہے، اس کو مؤول کہتے ہیں، اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ مؤول، عام سے مراد یعنی لفظ جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے وہ معنی بہت عمومی سا ہے، بہت عام ہے، جنرل معنی ہے۔ بعض اوقات ایک لفظ ایک جنرل معنی کے لیے مختص ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایک لفظ ایک اسپیسیفک میننگ کے لیے مختص ہو جاتا ہے۔ جب اسپیسیفک میننگ مراد ہوں تو پھر اس کو خاص کہتے ہیں، جب لفظ سے مراد اس کے عمومی معنی ہوں تو پھر اس کو عام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک بحث ہمارے یہاں آتی ہے جس کو کہتے ہیں عام کے صیغے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ عام ہے؟ جیسے لفظ کل، قرآن مجید میں کل کا لفظ ہے، جمیع کا لفظ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب کل شیء کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز، ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی سے وہ پھر سوال پیدا ہوا نا، کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنانے پہ قدرت رکھتا ہے کہ جس کو خود نہ اٹھا سکتا ہو؟ انہوں نے کیسے کیسے سوالات پیدا کی، یہ انشاءاللہ اس کو ہم عقیدے میں ڈسکس کریں گے، ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن یہ فلسفی نا، یہ اس قسم کے بڑے انہوں نے گھمن پھیری قسم کے سوالات بنائے ہیں۔ تو کل شیء، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے، خلق لکم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے نا، مطلب ہمارے لیے پیدا کیا تو مطلب ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا، کم از کم درجہ کیا ہے کہ وہ الاؤڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، کم از کم درجہ یہ ہوگا کہ وہ الاؤڈ ہوگا، اس سے فائدہ اٹھانا کسی نہ کسی نوعیت کا۔ تو یہ جمیعہ سے کیا مراد ہے؟ سب۔ اباحت کا دائرہ بہت وسیع ہے، مباح کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جمیعہ، سب کچھ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ مراد کیا ہے؟ سب کچھ مباح ہے سوائے اس فہرست کے جو شریعت نے بیان کر دی کہ یہ حرام ہے یا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جمیعہ یہاں پہ کیا ہے؟ عام لفظ ہے۔ تو عموم کے صیغے۔ دوسرا کیا ہے؟ الف لام، ہم نے پڑھا تھا الف لام استغراق کا۔ ٹھیک ہے، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، کون سا انسان خسارے میں ہے؟ سب کے سب، لام استغراق ہے۔ تو الف لام جب استغراق کا ہو تو اس سے مراد بھی کیا ہوتا ہے؟ عموم مراد ہوتا ہے، پھر اس میں سب داخل ہوتے ہیں، کوئی اس میں استثناء نہیں ہوتا۔ تیسرا کیا ہے؟ نفی کے سیاق میں نکرہ، یہ اہم قاعدہ ہے۔ نفی کے سیاق میں نکرہ، سیاق کیسے کہتے ہیں؟ کانٹیکس۔ نفی کے بعد نکرہ آ جائے تو عموم پیدا ہو جاتا ہے، نفی کے بعد نکرہ آ جائے تو عموم پیدا ہو جاتا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کیا قرآن میں حج کے بارے میں؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کوئی بھی حیائی کا کام نہیں، کسی قسم کا گناہ نہیں، کسی قسم کا جھگڑا نہیں۔ ولا جدال، ولا لا نفی کا ہے، اس کے سیاق میں کیا ہے؟ جدال کا لفظ نکرہ ہے،
کسی قسم کا بھی جھگڑا نہیں، ایون کہ ٹیکسی والے سے بھی جھگڑا نہیں کرنا کہ تم زیادہ پیسے کیوں مانگ رہے ہو. ہاں صحیح بات ہے، اس کا یہی معنی نکلتا ہے. حالت احرام میں فلا رفث، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نفی کے سیاق میں لا الہ. کیا مطلب ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں. تو لا جدال کا مطلب یہ ہے کہ جدال کی کوئی صورت، جدال کی، جھگڑے کی کوئی صورت وہ نہیں ہے، وہ الاؤڈ نہیں ہے. اسی لیے وہ 5 روپے کا 500 ریال مانگتے ہیں. انہیں مانگنے دیں، آپ چپ کر کے پیدل چلے جائیں. لیکن ہمارے لوگوں کو نہیں نا پتا، انہیں فائدہ نہیں ہوتا نا، فائدہ نہیں ہوتا ان کو. وہ جھگڑا کرنے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں سنانا شروع ہو جاتے ہیں لوٹ مار مچائی ہوئی ہے تم نے. اس میں موصول، اس میں موصول ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. الذی، اللتی، والذین یرمون المحصنات، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پہ. والذین، جو لوگ بھی سمجھ رہے ہیں نا بات، جو بھی ہو، پھر اگر وہ گواہی نہ لے کے آئیں تو ان کی یہ سزا ہے. ٹھیک ہے، یہ عموم کی صیغے ہیں نا، ہم یہی بات ڈسکس کر رہے ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ عموم کی صیغے. اس کے بعد اسماء شرط، اسماء موصولہ کے بعد اسماء شرط. جی ہاں، یہ دونوں طرح پہ اس کی بات ہے کہ خاص کی طرف بھی جا رہا ہے اور عام بھی ہے. نہیں، وہ عام کے صیغے کی وجہ سے پھر وہ اس کا عمومی معنی ہی مراد لیا جائے گا، خاص معنی مراد نہیں لیا جائے گا، عمومی معنی مراد لیا جائے گا. یعنی شان نزول جو ہے، شان نزول یہ ہم اصول تفسیر میں پڑھیں گے. سبب نزول جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت کی تخصیص نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس لیے قاعدہ کیا ہے؟ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قرآن مجید کے عمومی الفاظ کو ترجیح دی جائے گی سبب نزول کی اوپر. سبب نزول سمجھتے ہیں نا، سبب نزول یعنی ایک خاص پس منظر میں ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے وہ آیات نازل ہوئیں. تو ظاہری بات ہے وہ آیات اس واقعے کے کریکٹرز کے بارے میں ہے نا، اس انسیڈنٹس کے کریکٹرز کے بارے میں. اب کیا یہ آیات ان کریکٹرز کے ساتھ خاص ہیں یا سب کے لیے عام ہے؟ تو اس میں مفسرین کیا کہتے ہیں، اصول تفسیر میں یہ قاعدہ ہم پڑھیں گے، العبرۃ لعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار جو ہے وہ لفظ کے عموم کا ہوگا نہ کہ خاص سبب کا. تو اسماء شرط، ومن قتل مؤمنا، ومن قتل مؤمنا، جس نے بھی کسی مومن کو قتل کیا، جس نے بھی. تو اسماء شرط میں بھی کیا ہے؟ عموم پایا جاتا ہے. اس میں جنس، لام جنس ہم نے پڑھا تھا نا، ٹھیک ہے. اس میں جنس جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، اس میں جنس جو معرفہ کی طرف مضاف ہو. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری. جب وراثت کے احکام بیان کرنا شروع ہوئی ہے نا تو وہاں کیا لفظ آئے؟ اولادکم. یہ وراثت کس کے لیے؟ جو بھی اولاد میں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ تم کہو تم آج سے میری اولاد نہیں ہو، میں نے تمہیں آگ کر دیا ہے. نہیں، یہ عام ہے. اولادکم، جو بھی تمہاری اولاد ہوگی اس کا وراثت میں حق ہے. یہ لفظ عام ہے، تمہاری اولاد. تو اس میں جنس اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے، معرفہ کیا ہے یہاں پہ؟ کم ضمیر، کم ضمیر معرفہ ہے نا، انتم کم، جب آپ نے اس کو مخاطب کر دیا تو وہ معرفہ ہو گیا نا. تو اولادکم، تمہاری اولاد، اس میں جنس جو کہ معرفہ کی طرف کیا ہو؟ مضاف ہو. اگلی جو ہماری بحث ہے وہ ہے عام کے حوالے سے، کہ عام جو ہے نا وہ بعض اوقات اس سے مراد عمومی معنی ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات عام سے مراد عام ہی ہوتا ہے،
اور بعض اوقات عام سے مراد خاص ہوتا ہے. ہاں، اور بعض اوقات عام کی تخصیص ہو جاتی ہے. عام سے مراد عام ہے، یہ بات تو واضح ہے. واللہ بکل شیء علیم. ٹھیک ہے جی، واللہ بکل شیء علیم. کل شیء سے مراد کیا ہے؟ کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. عام سے مراد خاص ہو، جیسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. کیا الفاظ ہیں؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر. بیت اللہ کا حج کیا ہے؟ فرض ہے. اب یہ الناس ہے، الناس عام ہے نا، لیکن اس عام سے مراد کیا؟ عام ہے، اس سے مراد خاص ہے. ہاں وہی نا، خاص ہو گئے نا. تو یہ عام اپنے عموم پہ باقی نہیں ہے، ہم یہی بات کر رہے ہیں. بعض اوقات ایک عام، یعنی قرآن مجید کا ایک لفظ ہے، لفظ عام ہے. عام ہم نے پڑھ لیا نا، عام کیا ہے؟ عام کے یہ صیغے ہیں. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ عام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عام کے صیغے ہیں، یہ الفاظ ہیں جو عمومی معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جیسے کل ہے، جمیع ہے، الف لام ہے، الذی ہے، اسماء شرط ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو عام ہے، یہ لفظ عام قرآن مجید کا، اس سے مراد عمومی معنی ہوتا ہے جس معنی کے لیے وہ وضع ہوا ہے، اور بعض اوقات اس سے مراد اس کا عمومی معنی نہیں ہوتا، خاص معنی مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ اب الناس سے مراد اس کا عمومی معنی نہیں ہے. اس سے مراد پہلی بات تو یہ کہ مسلمان ہے، دوسری بات وہ مسلمان جو عاقل بالغ ہو، ہر مسلمان نہیں، تیسرا جس کے پاس استطاعت ہو. تو اب کتنی تخصیصات ہوگی؟ ٹھیک ہے، اور وہ تخصیصات خود شریعت نے کی ہیں نا. عام کی تخصیص، یعنی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ جو تیسرا ہم اس کا چیپٹر کھولنے لگے، ایک عام شروع ہی سے اس سے مراد عمومی معنی ہے، ایک عام شروع ہی سے اول دن سے اس سے مراد اس کا خاص معنی ہے. جب وہ نازل ہوا تھا تو اپنے خصوصی معنی کے ساتھ ہی نازل ہوا تھا، عمومی معنی کے ساتھ کبھی وہ نازل ہی نہیں ہوا. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور تیسرا عام وہ ہے کہ جو اپنے عمومی معنی کے ساتھ نازل ہوا لیکن بعد میں اس کی تخصیص ہو گئی، اس میں سے کچھ استثناءات، کچھ ایکسیپشنز بیان کر دی گئیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ والمطلقات تو یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. ٹھیک ہے جی. اب یہ لفظ عام ہے، مطلقات. جن عورتوں کو ڈائیورس ہو جائے تو وہ کیا کریں؟ طلاق ہو جائے وہ کیا کریں؟ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. ٹھیک ہے، 3 قروء ان کی عدت ہے. تو الف لام جنس اس کا ہے نا، استغراق کا ہے نا، تو ہر طلاق یافتہ عورت اس میں شامل ہے اگر آپ اس کا عمومی معنی مراد لیں تو. لیکن اس کی بعد میں تخصیص ہو گئی. کیسے تخصیص ہو گئی؟ کچھ طلاق یافتہ عورتوں کو اس میں سے نکال دیا گیا. کون سی؟ جو حاملہ ہوں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل. اس کی عدت کیا ہے؟ اگر ایک دن بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی عدت اتنی ہے، ایک دن نہیں ہے. اس کی عدت یہ نہیں ہے، ثلاثۃ قروء نہیں ہے. تو یہ لفظ عام ہے، لیکن اس عام کی کیا ہو گئی؟ تخصیص ہو گئی. اب یہ جو تخصیص ہوتی ہے، اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں، یہ 2 طرح سے ہے عام کی جو تخصیص ہے. بعض اوقات یہ متصل ہے، بعض اوقات یہ منفصل ہے. دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے ایک لفظ عمومی معنی کے لیے وضع ہوا ہے
تو اصلاً اس کا معنی کیا مراد لیں گے؟ عمومی معنی. ٹھیک ہے، یہی بات ہے نا، اصولاً تو یہی بات ہے. لفظ عام ہے، اس کا عمومی معنی مراد لیں. جو اس کا خصوصی معنی مراد لے رہا ہے اس کو کیا ہے؟ دلیل لانے کی ضرورت ہے. یہ بات ہم کر رہے ہیں. عام سے مراد عام ہے، اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. عام سے مراد خاص ہے، بھئی اس کی دلیل بیان کر دو. یہ قرآن مجید کا لفظ عام ہے، آپ اس کا معنی خاص کیوں کر رہے ہیں؟ جی میرے پاس یہ دلیل ہے. تو متصل کی آگے 5 قسمیں: استثناء، ایکسیپشن، والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں. والذین یرمون المحصنات، یہ بات جو ابھی آئی تھی کہ جو پاک دامن عورتوں پہ جو بھی تہمت لگاتے ہیں اور پھر وہ 4 گواہ نہ لے کے آئیں تو کیا کرو؟ ان کو 80 کوڑے لگاؤ. فجلدوہم 80 جلدہ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا بیان کی؟ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو. لیکن ساتھ میں ایک استثناء آ گیا: الا الذین تابوا، الا الذین تابوا، جو توبہ کر لیں. اب جو توبہ کر لیں کیا ان کی حد معاف ہو جائے گی؟ نہیں. جی یہاں پہ اصل میں ہم بات کر رہے ہیں یہ جو تہمت لگانا ہے نا، تہمت، پاک دامن مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی تہمت لگائی جائے. قرآن مجید نے عورتوں کا ذکر کیا کیونکہ ایک خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی، لیکن مراد کسی پہ بھی تہمت لگانا، اس کی 2 سزائیں بیان ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے حد قذف جسے ہم کہہ رہے ہیں، 80 کوڑے. جو کسی پہ تہمت لگائے یعنی بدکاری کی اور 4 گواہ نہ لا سکے تو اس کو 80 کوڑے لگاؤ. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی گواہی جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہے. اس کی گواہی مردود ہے، یعنی آئندہ وہ کسی معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا. ایک پاک دامن عورت پہ تہمت لگا کے، ایک پاک دامن مرد کے اوپر تہمت لگا کے، اب اس کی سزا کیا؟ اسے ہمیشہ کے لیے گواہی کا چیپٹر اس کے لیے کلوز کر دو. الا الذین تابوا، سوائے اس کے جنہوں نے توبہ کی، ان کے لیے یہ معاف کر دو. یہ تو لگے گی حد قذف، تو اس کو لگے گی. ہاں یہ ہے کہ گواہی اس کی قبول کر لو. یہ تو سنت میں ہے نا، سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حد جو ہے نا وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتی. تو اس لیے توبہ سے جو معافی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دوسری ہے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اس کی معافی ہوئی ہے. استثناء کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ صفت. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. ربیبہ عورت، ربیبہ کسے کہتے ہیں؟ بیوی کی بیٹی کو جو پچھلے شوہر سے ہو. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ بیان کیا گیا کہ یہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں. ٹھیک ہے. تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں. ٹھیک ہے. اس فہرست میں ایک لفظ آیا ہے ربیبہ بھی حرام ہے. تمہاری بیوی کی جو بیٹی ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، بھلے وہ پچھلے شوہر سے ہو. وہ اس کی تو بیٹی نہیں ہوگی، اگلے شوہر کی، اسی لیے اس کو بیوی کی بیٹی کا. لیکن ساتھ میں ایک شرط لگا دی کہ اس بیوی سے تمہارا تعلق قائم ہو چکا ہو، پھر ہے، ورنہ نہیں. تو اب یہاں پہ یہ جو لفظ ہے ربائب، اصل میں سمجھنے والی بات کیا؟ وربائبکم، یہ لفظ عام ہے نا،
ہم نے کہا تھا کہ جنس جو ہے معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وربائبکم، تو تمام کی تمام ربیبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. قرآن نے ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ نہیں، تمام حرام نہیں ہے، تمام حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ صفت. صفت کے ذریعے سے کیا ہو گیا؟ عام کی، اس عام کی تخصیص ہو گئی اس صفت کے ذریعے جو صفت آگے بیان ہوئی. تیسری چیز کیا ہے؟ غایت. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر مت منڈواؤ. یہ لفظ عام ہے، اپنے سر مت منڈواؤ. حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، غایت کے ذریعے سے عام کی کیا ہو گئی؟ اور دیکھیں نا، اگر غایت نہ ہوتی تو اس مطلب کیا ہوتا؟ سر منڈوا ہی نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ حتیٰ یبلغ الحدی محلہ، تو عام کی کیا ہو گئی؟ تخصیص ہو گئی. ایک غایت بیان کر دی کہ اس وقت تک جو ہے وہ نہیں منڈوا سکتے، جب تم حالت احرام میں ہو اور جب تک قربانی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے. ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ جن کو روک لیا گیا حج اور عمرے سے، جیسے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کے ویزے لگے ہوئے تھے. ٹھیک، لیکن یہ تو خیر عمرے کا مسئلہ ہے نا، وہ تو حج میں لوگ قربانیاں ساتھ لے کے جاتے تھے، تو کسی وجہ سے ان کو روک لیا گیا حج سے. تو وہ کیا کریں؟ اپنے قربانی کے جانور بیت اللہ کی طرف بھیج دیں، کسی کے ہاتھ بھجوا دیں. اب اس کو تو کرونا وائرس کا مسئلہ نہیں ہوگا نا، تو وہ وہاں جا کے ذبح ہو جائیں. جب اطلاع مل جائے کہ وہ وہاں ذبح ہو گئے تو تم اپنے سر منڈوا سکتے. اس وقت تک تم کیا کرو؟ اپنے سر نہ منڈوا. اور یہ اچھا خاصا اس وقت پہ ٹائم پیریڈ اچھا خاصا بن سکتا تھا. پرانے وقتوں میں بحری جہازوں سے جب حج ہوتا تھا تو لوگوں کو 6 ماہ لگ جاتے تھے. تو وہ بہرحال ایک پابندی تھی، اچھی خاصی پابندی تھی. آج کے اعتبار سے تو خیر نہیں رہی اب کوئی پابندی ہے. شرط، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کیا جی؟ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا. کیا مطلب؟ وصیت کرنا ہے نا. لیکن شرط کیا ہے؟ ان ترک خیرا، مال چھوڑے تبھی وصیت کر سکتا ہے نا. کسی کا مال ہی نہیں ہے تو وہ کیا وصیت کرے گا؟ یا جس کا مال ہی کم ہے. تو کتب علیکم، شرط نے اس کی کیا کی؟ تخصیص کر دی کہ یہ سب پہ فرض نہیں ہے وصیت کرنا، سب پہ فرض نہیں ہے. کس پہ فرض ہے؟ مالدار پہ، کہ مرنے سے پہلے اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے. بعد میں وراثت کے احکامات آ گئے تو یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، مطلب اس کا ایک جزوی حصہ منسوخ ہو گیا، پوری نہیں. تو یہ ہے متصل. دوسرا کیا ہے؟ منفصل، یعنی علیحدہ سے آئے. جو تخصیص ہے، ہم عام کی تخصیص کی بات کر رہے ہیں نا، یہاں عمومی معنی مراد نہیں ہے. اس کی دلیل بعض اوقات بالکل متصل موجود ہوتی ہے، اسی نص میں موجود ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کی دلیل منفصل ہوتی ہے، علیحدہ کسی اور مقام پہ بیان ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھی مثال اس کی قرآن مجید میں. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ایک آیت میں عمومی معنی ہے، دوسری آیت نے اس کو کیا کر دیا؟ خاص کر دیا. ایک آیت کو دوسری آیت نے خاص کر دیا. جیسے ہم نے کہا تھا والمطلقات، یہ جو آیت ہے یہ عام ہے کہ اس میں تمام طلاق یافتہ عورتیں شامل ہیں، لیکن دوسری آیت نے آ کے کیا کیا؟ اس عام کو تخصیص کر دی. جیسے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اس نے اس آیت کی تخصیص کر دی. تو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی کیا کرے؟ تخصیص کرتے. دوسرا کیا ہے؟ سنت میں تخصیص آ جائے. قرآن مجید میں ایک لفظ عام ہے، سنت نے آ کے اس کی تخصیص کر دی.
جیسے قرآن میں کیا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ما تیسر، یہ ما کا لفظ کیا ہے، عام ہے، ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جہاں سے مرضی پڑھ لو، فقرؤ پڑھو، یہ امر ہے، نماز میں پڑھو، قرآن پڑھنا ہے نا، ما تیسر، جو قرآن میں سے آسان لگے، جو، یہ عام ہے، یہ ماء موصولہ ہے نا، اسماء موصول کے ہیں، عموم کا معنی دیتے ہیں۔ حدیث نے اس ما کی تخصیص کر دی، اور وہ کیا ہے، سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ لا صلاۃ، یہ لا وہی ہے جو ہم نے کہا تھا، نفی کے سیاق میں کیا آئے، نکرہ آئے، یہ وہ ہے، کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ جماعت کی ہو، ٹھیک ہے، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جی اصل میں فقرؤ، ٹھیک ہے، فقرؤ میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ حکم ہے، تو حکم کا کم از کم درجہ کیا ہے، وجوب کا ہے، تو یہ چیز واجب ہے، تو ما تیسر من القرآن میں آناف اسی طرف گئے ہیں کہ جو مطلب یہ اپنے عموم پر باقی ہے، یہ کیا ہے، یہ اپنے عموم پر باقی ہے، اس کی تخصیص نہیں ہوئی، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی قرات فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ان کے نزدیک فرض نہیں واجب ہے، اچھا انہوں نے اس کو حدیث سے چونکہ لیا نا، وہ بھی واجب مانتے ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی اس کی اہمیت مطلب بہت گھٹا دی ہے، اس کو مستحب کر دیا، ایسا نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی وہ واجب ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت جو ہے وہ فرض ہے، کیونکہ وہ قرآن سے ثابت ہے، اور سورہ فاتحہ حدیث سے، خبر واحد سے ثابت ہے، اور خبر واحد سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ ان کے نزدیک واجب ہوتی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے، یا باقی جو فقہا ہیں جیسے شافعی ہیں، ٹھیک ہے، تو حنابلہ کی ایک بڑی جماعت، یا اسی طرح سے محدثین، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ لفظ عام ہے، اور حدیث نے اس کی کیا کر دی، تخصیص کر دی، کہ ما تیسرہ میں جو وجوب مراد ہے، وجوب، ٹھیک ہے، وہ وجوب صرف سورہ فاتحہ کا ہے، بقیہ جو ہے وہ مستحب ہے، یہ اختلاف ہے۔ اچھا ویسے لا صلاۃ میں وہ بھی اس کو لا نفی جنس کا ہی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اس سے مراد عمومی ہے، اناف بھی یہ کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن وہ اس کی ایک اور تعبیل کر لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ معنی میں تعبیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، کمال درجے کی نہیں ہوتی، یعنی یہ جو نفی ہے نا، یہ اصل میں کمال کی نفی ہے، اس کو وہ نفی کمال کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں نماز ہو تو جاتی ہے لیکن کمال درجے کی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہتے تھے، مزاح کہتے تھے، ساری زندگی بے کمالیاں نمازیں ہی پڑھنی ہیں، بہرحال وہ زیادہ جو ہے نا وہ قانونی نقطے کے اوپر کھڑے ہیں، اور اس میں بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اصل بات یہی ہے کہ یہ توجیہات بعد میں کی گئی ہیں، یہ اس لیے غیر معقول معلوم ہوتی ہیں اکثر و بیشتر توجیہات، کیونکہ یہ بعد والوں نے کی ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ سے منقول نہیں ہے، نہ ہی ان کے متقدمین ائمہ سے منقول ہے، یہ پورے اس فریم ورک میں ہم نے کہا تھا نا، ان کی فقہ پہلے ہے، اصول اس فقہ کے مطابق بعد میں ڈالے گئے، اس لیے یہ ساری پرابلمز آتی ہیں۔ تیسری کیا ہے، اجماع، اجماع امت سے تخصیص ہو جائے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، ابھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے وراثت کے احکامات اولاد کے بارے میں، لیکن امت کا اجماع یہ کہتا ہے کہ یہ اولاد میں اگر غلام ہو
تو وہ شامل نہیں ہے۔ اب تو خیر غلامی کا ادارہ ویسے ہی ختم ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ غلام وارث نہیں بنتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مال سارا کس کو چلا جانا ہے؟ مالک کو۔ چوتھا کیا ہے؟ قیاس۔ سورہ نساء میں ایک جگہ پہ قرآن مجید میں بدکاری کی سزا بیان کرتے ہوئے لونڈی کے بارے میں کہا کہ ان کی سزا کیا ہے؟ آدھی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو بدکاری کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہے نا، لیکن لونڈی کے بارے میں کہا کہ اس کی سزا کیا ہے؟ آدھی ہے، یعنی 50 کوڑے۔ اس کے اوپر غلام کو قیاس کیا گیا، لونڈی کے اوپر کس کو قیاس کیا گیا؟ غلام کو۔ تو غلام کی سزا بھی کیا ہے؟ آدھی۔ اب یہ کون سی عام کی تخصیص ہوئی ہے؟ اس کی الزانیۃ والزانی، یہ عام ہے نا، کوئی بھی، ہم نے کہا اس میں کوئی بھی میں لونڈی مراد نہیں ہے، لونڈی تو نص سے مراد نہیں ہے، اور غلام قیاس سے مراد نہیں، تو قیاس سے آپ نے تخصیص کر لی قرآن مجید کے عموم کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ عام کی تخصیص قیاس سے۔ نیکسٹ ایک بحث ہے عام کی دلالت، ایک احناف کا موقف ہے اور ایک جمہور کا ہے۔ جمہور کے نزدیک عام کی دلالت ظنی ہے، احناف کے نزدیک عام کی دلالت قطعی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ قطعی الدلالہ ظنی الدلالہ، قطعی الثبوت ظنی الثبوت، یعنی عام اپنے معنی پہ جو دلالت کر رہا ہے وہ پوری سرٹینٹی کے ساتھ کر رہا ہے۔ عام سے مراد عام ہی ہے 100%، یہ ہے قطعی الدلالہ ہونے کا معنی۔ اب اس کی آپ تخصیص نہیں کر سکتے۔ جمہور کے نزدیک کیا ہے؟ عام ظنی الدلالہ ہے، یعنی غالب معنی اس سے مراد کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، قرآن میں کوئی عام ایسا نہیں ہے جس کی تخصیص نہ ہوئی ہو۔ یہ اصولیین نے بات کی ہے، جیسے علامہ عامدی نے اور لوگوں نے، وہ کہتے ہیں عملاً اگر آپ دیکھیں نا تو قرآن کا کوئی عام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی تخصیص نہ ہوئی ہو۔ تو بہرحال یہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ عملاً کیا ہوا ہے، لیکن اختلاف یہ پیدا ہوا کہ عام جو ہے اپنے معنی پہ قطعی طور دلالت کرتا ہے یا ظنی طور دلالت کرتا ہے۔ یعنی قطعی طور کا مطلب یہ ہے کہ عام سے مراد اس کا عمومی معنی ہی ہوگا، آپ کوئی اور معنی مراد نہیں لے سکتے۔ ظنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عام سے عام طور پہ مراد، غالب طور پہ مراد اس کا عمومی معنی ہوتا ہے، لیکن دوسرے معنی کی گنجائش ہونی چاہیے، یعنی خاص معنی کی، یہ مراد۔ قطعی قطع سے ہے نا، قطعی قطع سے، یعنی اب اس کا عمومی معنی طے ہو گیا، طے شدہ بات ہے کہ عام کا معنی اب یہی ہے۔ اب آپ اخبار احاد سے اس کی تخصیص نہیں کر سکتے، اسی لیے احناف جو ہے وہ خبر واحد سے تخصیص نہیں کرتے قرآن کے عموم کی، یعنی وہ یہ کہتے ہیں قرآن کا عام اور خبر واحد ٹکرا رہے ہیں تو ہم قرآن کے عام کو ترجیح دیں گے، خبر واحد کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ قرآن کا عام قطعی الدلالہ ہے۔ وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ خبر واحد قرآن کے عمومات اور ظواہر کے خلاف چلی جائے تو احناف اس کو رد کر دیتے ہیں، تو اس اصول کی مزید وضاحت یہاں پہ آ گئی کہ ان کے نزدیک قرآن کا عام قطعی الدلالہ ہے، لہٰذا خبر واحد سے اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی، قطعی الدلالہ کی تخصیص قطعی الدلالہ سے ہو سکتی ہے اور قطعی الثبوت سے ہو سکتی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔
یا خبر متواتر ہے یا اجماع ہے، ٹھیک ہے. لیکن خبر واحد سے وہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں خبر واحد ایک تو ظنی و ثبوت ہے. جمہور یہ کہتے ہیں کہ عام جو ہے اس کی دلالت کیا ہے؟ ظنی ہے. اچھا ایک اور فرق ہے، احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ تخصیص سے ما قبل ہے، تخصیص کے بعد ان کے نزدیک بھی عام جو ہے وہ ظنی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک عام وہ ہے، ایک جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا، ایک عام وہ ہے جس کی تخصیص ہو گئی، خود قرآن میں ہو گئی یا خبر متواتر میں ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں ایک دفعہ تخصیص ہو گئی نا تو مطلب وہ اب اپنے عمومی معنی پہ باقی نہیں رہا، تو اب اس کا عمومی معنی ظنی ہو گیا ہے، لہٰذا اب خبر واحد سے اس کی تخصیص کر لیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں وہ اصول تو ظاہری بات ہے مسائل سے ہی تو نکالے ہیں نا انہوں نے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ اگر عمومی بات کو کسی معاملے کا عام نظریہ تو یہی ہے نا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر دوام تو نہیں ہے. نہیں، ان کا عام نظریہ یہ ہے کہ یہ خبر واحد سے نہیں ہو سکتا. یعنی وہ دیکھیں نا قرآن مجید میں جو تخصیص کی صورتیں آئی ہیں ان سب کو وہ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن کی تخصیص کر سکتا ہے کیونکہ دونوں ایک لیول پہ کھڑے ہیں نا. وہ ابھی ہم نے صورتیں پڑھی نا، استثناء ہے، غایت ہے، شرط ہے، صفت ہے، ان سب کو وہ مانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اب جیسے یہ ہم نے صورتیں پڑھی ہیں، ان صورتوں میں اگر قرآن مجید کی ایک عام آیت کی ایک مرتبہ تخصیص ہو گئی کسی طرح سے، تو اب وہ آیت اپنے عموم پہ ظنی الدلالہ ہے. ہاں جس آیت کی ابھی تک تخصیص نہیں ہوئی تو وہ آیت کیا ہے؟ قطعی الدلالہ. اس کی خبر واحد سے تخصیص نہیں ہو سکتی. جس کی ایک مرتبہ خود قرآن نے تخصیص کر دی، اب یہ آیت ہو گئی ظنی الدلالہ، اب اس کی خبر واحد سے تخصیص ہو سکتی ہے. وہ تو دیکھیں نا، ہم نے پہلے یہی پڑھا تھا نا، بہت ساری اخبار احاد کو وہ اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ وہ قرآن کے عمومات اور ظواہر کے خلاف ہیں. ہم نے ایک لمبی چوڑی فہرست پڑھی نا، ان احادیث کو انہوں نے اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے عموم اور ظاہر کے خلاف ہے. ٹھیک، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا کوئی مسئلہ خلاف پڑ رہا تھا تو انہوں نے یہ اصول بنا دیا؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا، اصل بات یہ ہے کہ ان اصول فقہ کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی احناف کرتے ہیں، کسی نے بھی نہیں کی. یہ اصول سرخسی کہلاتے ہیں، یہ اصول بزدوی کہلاتے ہیں، یہ اصول کرخی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی نے بھی نہیں کی. وہ یہ کہتے ہیں، مطلب یہ بات ان کے ہاں بھی طے شدہ ہے، انہوں نے یہ باتیں اپنی اصول فقہ کی کتابوں میں لکھی ہیں کہ یہ بیسیکلی سپوزیشن ہے. فقہ سے اصول فقہ ڈرائیو کی گئی ہے سپوزیشن کے پرنسپل پہ. خاص جو ہے اس سے مراد ایک خاص معنی کے لیے وضع ہوا ہے. کوئی لفظ ایک خاص معنی کے لیے وضع ہوا ہے، ایک لفظ ایک عمومی معنی کے لیے مختص کر دیا گیا اور ایک لفظ ایک اسپیسیفک میننگ کے لیے مختص کر دیا گیا. اس کو ہم خاص کہتے ہیں. جیسے سماوات کا لفظ، اس سے کیا مراد ہے؟ آسمان. ٹھیک ہے. الارض سے مراد کیا ہے؟ زمین ہے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مشترک، یعنی ایک لفظ ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع ہوا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ثلاثۃ قروء کا لفظ آیا تھا، ثلاثۃ قروء. یہ قروء جو ہے وہ قرء کی جمع ہے. قرء عربی زبان میں حیض کے لیے بھی آتا ہے اور طہر کے لیے بھی آتا ہے. دونوں کے لیے یہ لفظ اہل زبان استعمال کرتے ہیں، دونوں کے لیے. اب یہاں پہ مراد کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں، دونوں اس کے لغوی معنی ہیں. یہ اس میں اختلاف ہوا تو امام شافعی نے کہا کہ یہاں پہ مراد طہر ہے اور امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ مینسز ہے. دونوں صورتوں میں عدت مختلف ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا. تو اب یہ لفظ جو ہے یہ مشترک کہلاتا ہے، یعنی ایک لفظ ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع ہوا ہے. جب مجتہد اس میں سے کسی دلیل کی بنیاد پہ ایک معنی کا تعین کر لیتا ہے
تو اب اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مؤول، یعنی اس کی تعویل کر لی گئی ہے، یعنی مجتہد نے اپنے اجتہاد سے اس کو ایک معنی کے لیے مختص کر لیا، اس کو پھر مؤول کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا مشترک سے مؤول نکلا ہے۔ مؤول وہ لفظ ہے کہ جسے اپنے لغوی معنی میں سے کسی ایک معنی کے لیے مختص کر لیا گیا ہو کسی دلیل کی بنیاد پہ۔ پھر ایک اختلاف یہ ہے کہ کیا مشترک سے ایک ہی وقت میں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ دونوں معنی جو ہیں وہ لغوی اور شرعی ہوں۔ دیکھیں نا بعض اوقات جو اختلاف ہے نا معنی کا اختلاف، یعنی ہم مشترک کی بات کر رہے ہیں نا، بعض اوقات یعنی ہم کہہ رہے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ معنی ہو اس کے، بعض اوقات یہ دو یا دو سے زیادہ معنی کیا ہوں گے؟ لغوی ہوں گے۔ بعض اوقات ایک معنی لغوی ہے اور ایک کیا ہے؟ شرعی ہے۔ ایک معنی کیا ہے؟ لغوی ہے اور ایک کیا ہے؟ شرعی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ دونوں لغوی ہیں۔ جب دونوں لغوی ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ترجیح دیں گے۔ لیکن اگر ایک لغوی ہے اور ایک شرعی ہے تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ شرعی معنی کو۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر، قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا، یسجد لہ من فی السماوات، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے جو بھی۔ اب سجدہ جو ہے، سجدہ اس کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اس کا کیا ہے؟ شرعی معنی۔ لغوی معنی کیا ہے سجدے کا؟ جھکنا، ٹھیک، اس کا لغوی معنی ہے جھکنا۔ اور شرعی معنی کیا ہے؟ جو سجدہ ہم نماز میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نماز کا سجدہ۔ اب یہاں پہ کون سا معنی مراد ہے؟ لغوی ہے یا شرعی معنی ہے؟ شرعی معنی مراد ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی، تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ سورہ رحمان میں جیسے کہا نا یسجدان کے لفظ آتے ہیں، تو نہیں پھر تو کوئی ایک لیں گے نا، پھر تو کوئی ایک ہی لیں گے۔ لیکن اگر ایک لغوی ہو اور ایک شرعی ہو تو پھر آپ کیا دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں ایک ہی وقت میں یا نہیں لے سکتے؟ تو جمہور کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی مقام پہ ایک ہی معنی مراد لے سکتے ہیں، دونوں نہیں لے سکتے۔ امام شافعی کہتے ہیں آپ دونوں لے سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جب آیت بیان ہوئی ہے نا، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا آپ نے غور نہیں کیا اللہ کو سجدہ کر رہا ہے جو بھی آسمان میں ہے زمین میں؟ اب اس میں کیا فرشتہ ہے؟ والشمس والقمر، سورج چاند، والنجوم ستارے، والجبال پہاڑ، والشجر والدواب درخت چوپائے، وکثیر من الناس، آخری الفاظ کے ہیں بہت سے لوگ۔ اب یہ سجدے سے مراد کون سا سجدہ ہے؟ یہاں اختلاف ہو گیا۔ دیکھیں نا، پہاڑ کا سجدہ اور انسان کا سجدہ، اب یہاں پہ کیا دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں؟ جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے ایک ہی معنی مراد لینا ہے۔ تو جنہوں نے لغوی معنی مراد لیا تو انہوں نے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ کی تعویل کیا کی کہ انسان اس کا وجود جو ہے وہ اپنے وجود سے ہر وقت اپنے خالق کے سامنے سر بسجود ہے، یعنی محتاج ہے۔ اس کا وجود اپنے پلنے میں، بڑھنے میں، گرو کرنے میں، دنیا میں آنے میں، جانے میں، بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں نا بندھے ہوئے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو لغوی معنی میں لے لیا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگوں نے اس کو شرعی معنی میں مراد لے لیا۔ دواب کے لیے بھی جو ہے مطلب سجدہ ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ، یسجد لہ میں آپ لغوی معنی مراد لے لیں پہلوں کے لیے، شرعی معنی مراد لے لیں انسانوں کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں لغوی اور شرعی معنی دونوں مراد لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، ایک معنی مراد لیں، یا لغوی معنی مراد لیں یا شرعی معنی مراد لیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں مراد لے سکتے ہیں، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے، اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، اہل زبان نے بھی ظاہری بات ہے اس کو لغوی معنی میں استعمال کیا نا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ بھئی سجدے کا یہ معنی ہوتا ہے،
کہ 7 اعضاء زمین پہ ٹیک دو، اس کو سجدہ کہتے ہیں. یہ لغت میں کہیں نہیں تھا. اس سے پہلے سجدے کا مطلب جھکنا، جھکنا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. جیسے یہ بھی سجدہ تھا، یہ اتنا جھک جانا. جیسے ہمارے ہاں سلام کرنے بعض معاشروں میں آپ دیکھیں نا، رواج ہے نا، تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکا دیتے، یہ بھی سجدہ ہے. اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں. بعض اوقات بہت زیادہ جھک جاتے تھے لوگ رکوع کی حد تک، جس کو ہمارے ہاں کونش بجا لانا کہتے تھے. مغلوں کے درباروں میں یہ عام طور پہ رواج تھا. وہ سجدے میں جا کے نہیں پڑھتے تھے، وہ بہت زیادہ جا کے جھک جاتے تھے رکوع کے بل. اس کا شیخ مجدد الفسانی نے وہ جو ہے نا وہ رد کیا تھا نا، انکار کیا تھا. عیسائیت میں جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ. تو یہ بیسیکلی تو یہ سجدہ تھا. جھکنا، جھکنے کی جتنی بھی صورتیں تھیں وہ سب سجدے میں آتی تھی. اس سے ریلیٹڈ اگلی ہماری جو بحث ہے وہ ہے مطلق اور مقید. مطلق کو مقید پہ معمول کیا جائے گا کہ نہیں، یہ ایک سوال پیدا ہوا. دو چیزیں، سبب پلس حکم. ایک حکم ہوتا ہے، ایک اس کا سبب ہوتا ہے. اگر یہ دونوں سیم ہوں تو مطلق کو مقید پہ معمول کیا جائے گا. قرآن میں ایک جگہ ہے حرمت علیکم المیتہ والدم، اللہ نے تم پہ مردار کو حرام کیا، اور دوسرا کیا حرام کیا؟ خون. خون، یہ خون کا لفظ کیا ہے؟ مطلق ہے. مطلق اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں ہے، قید نہیں ہے. مقید کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ کوئی کنڈیشن ہے، قید ہے. اللہ نے خون کو حرام کیا. کون سا خون اللہ نے حرام کیا؟ کوئی بھی خون ہو سکتا ہے نا. یہ وہی بات آ گئی نا، عمومی معنی مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ کیا ہے؟ دمم مسفوحہ کے لفظ ہیں. اب یہ ایک جگہ پہ دم ہے، ایک جگہ پہ دم مسفوح ہے، تو اس دم سے مراد کیا یہ ہے؟ تو ہے. اس دم سے بھی مراد کیا ہے؟ یہ والا دم ہے. تو مطلق کو کیا کیا گیا؟ اس مطلق کو، یہ مطلق ہے، اس کو معمول کیا گیا مقید پہ. یہ مقید ہے. یعنی مطلق کا معنی وہی مراد لیا گیا جو مقید کا ہے. یعنی الدم سے مراد دم مسفوح لیا گیا. یہ کب؟ جب سبب ایک ہو، حکم ایک ہو. حکم کیا ہے یہاں پہ؟ حرمت. سبب کیا ہے؟ خون. خون ہونا یہ سبب ہے. اس کی حرمت کا سبب کیا ہے؟ خون ہونا. دوسرا کیا ہے؟ سبب اور حکم مختلف ہوں تو مطلق کو مقید پہ معمول نہیں کیا جائے گا. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، کیا ہے جی ایک آیت میں؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دوسری جگہ کیا ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. یہاں پہ حکم کیا ہے؟ غسل یدین، ہاتھ دھونا. یہاں پہ حکم کیا ہے؟ قطع ید. قطع ید. تو حکم کیا ہے؟ مختلف ہے. ٹھیک ہے، حکم مختلف ہو گیا نا. ایک جگہ حکم ہے غسل یدین، ہاتھ دھونے کا. دوسری جگہ حکم کیا ہے؟ قطع ید کا، ہاتھ کاٹنے کا. یہاں پہ سبب کیا ہے؟ وضو یا نماز کے لیے کھڑے ہونا. اور یہاں پہ سبب کیا ہے؟ سبب بھی ڈیفرنٹ ہے، حکم بھی مختلف ہے. تو اس لیے مطلق کو مقید پہ معمول نہیں کیا جائے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، مقید کون سا ہے؟ یہ مقید ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ یہ مطلق ہے. تو اس ایدی سے مراد ایدیکم الی المرافق ہے. ویسے ید سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ہاتھ کیا ہے؟ لغت میں، عربی لغت میں یہ یہاں تک ہوتا ہے. ید کا لفظ یہاں تک ہوتا ہے. جی وہ تو آ گیا نا، مقید آ گیا نا کہ ید کہاں تک دھونا ہے. وہاں پہ کہا گیا کہ ہاتھ دھو. کہاں تک ہاتھ دھو؟ الی المرافق. تو یہاں تک تو ہاتھ ثابت ہو گیا. اصل میں لغت میں یہاں تک ہے، اس لیے کہا گیا کہ یہاں تک ہاتھ دھونا ہے. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ہے، اب یہ کوئی نہ کہے کہ جی قرآن مجید سے ہی ہم قرآن کی تخصیص کر لیتے ہیں، تو یہ تخصیص
سب فقہا کے نزدیک الاؤڈ نہیں ہے، یعنی پہلے والی سب کے نزدیک ہے، دوسرے والی سب کے نزدیک نہیں ہے۔ تیسری صورت کیا ہے کہ سبب اور حکم، سبب ایک ہو، حکم مختلف ہو۔ قرآن میں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، وہاں پہ کیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، یہاں پہ کیا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ۔ سمجھ رہے نا بات؟ سبب کیا ہے دونوں میں؟ وضو ہے، نماز کے لیے کھڑے ہونا، سبب سیم ہے نا ان دونوں آیات میں۔ اگر پانی نہ ملے تو مسح کرنے کا حکم ہے نا، تیمم کا حکم ہے نا، ایک وضو کا حکم ہے، ایک تیمم کا حکم ہے۔ وضو کے حکم میں بھی سبب کیا ہے؟ نماز ہے، تیمم کے حکم میں بھی کیا ہے؟ نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب سبب سیم ہے لیکن حکم کیا ہے؟ مختلف ہے۔ ایک میں غسل کا حکم ہے وضو میں، اور تیمم میں کس کا حکم ہے؟ مسح کا، ٹھیک ہے؟ مسح کر لو۔ تو اب جو مسح کی جو آیات ہیں اس میں صرف ایدی کا لفظ ہے، صرف کیا لفظ ہے؟ ایدی کا۔ تو اب یہاں مسح کیا یہاں تک ہوگا؟ کیونکہ وضو جو ہے، وضو میں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو کیا مسح میں جو مطلق آیت ہے اس کو مقید پہ معمول کیا جائے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو سارے فقہا کہتے ہیں نہیں کیا جائے گا، سارے فقہا کیا کہتے ہیں؟ نہیں کیا جائے گا، لیکن احناف یہاں تک مسح کرتے ہیں، شوافی اور احناف یہاں تک مسح کرتے ہیں، وہ اس آیت کی وجہ سے نہیں کرتے، یہ بات واضح ہے۔ وہ یہاں مطلق کو مقید پہ معمول نہیں کرتے، وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں، دوسروں کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ تو فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ سیم ہے، حکم مختلف ہے، تو مطلق کو مقید پہ محمول نہیں کریں گے۔ یعنی ہم مسح والی آیت کو وضو والی آیت پہ محمول نہیں کریں گے کہ وضو میں چونکہ مرافق تک غسل کا حکم ہے تو اس لیے مسح بھی ہمیں کہاں تک کرنا ہے؟ مرافق تک کرنا ہے۔ جو فقہا شوافی اور احناف اس کے قائل ہیں کہ مسح تیمم میں کوہنیوں تک ہے، تو وہ کسی اور دلیل کی بنیاد پہ قائل ہیں، اس اصول کی بنیاد پر نہیں۔ سبب پلس حکم، اگر سبب مختلف ہو، حکم جو ہے وہ سیم ہو، تو پھر مطلق کو مقید پہ معمول کیا جائے گا؟ جی کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں جیسے ایک جگہ زہار کا کفارہ بیان ہوا، زہار کا یعنی اپنی بیوی کو جو ہے وہ ماں کہہ دینا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تحریر و رقبہ، کہ کفارے میں ایک گردن آزاد کرے۔ اور ایک جگہ پہ قتل خطا کا کفارہ بیان ہوا، تو اس کے لیے کیا الفاظ ہیں؟ تحریر و رقبۃ مؤمنہ۔ اب دونوں میں حکم سیم ہے، حکم کیا ہے؟ تحریر و رقبہ، غلام آزاد کرنا۔ سبب کیا ہے؟ وہ ڈیفرنٹ ہے، سبب ڈیفرنٹ، ایک میں زہار ہے، دوسرے میں قتل خطا ہے۔ تو کیا مطلق کو مقید پہ معمول کیا جائے گا؟ کیا جائے گا، جمہور کے نزدیک کیا جائے گا، احناف کے نزدیک نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جمہور یہ کہیں گے کہ زہار کے کفارے میں جو غلام آزاد کرنا ہے وہ کون سا ہو؟ مسلمان کو آزاد کرے تاکہ مسلمان کا فائدہ ہو۔ وہ کہتے ہیں عام غلام آزاد کرنے سے، احناف کیا کہتے ہیں؟ کافر بھی آزاد کر دے، کافر غلام بھی، تو کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو ہم یہ بحث کر رہے تھے مطلق اور مقید کی، ایک یہ ٹاپک ہو گیا مطلق اور مقید کا، دوسرا ہے امر اور نہی کی بات، اسی میں آتی ہے امر و نہی۔ قرآن مجید میں جب کوئی حکم دیا جاتا ہے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے؟ فرضیت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ امر میں اصل کیا ہے؟ وجوب ہے۔ ہم امر سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ صیغہ امر۔ امر کا صیغہ جو ہے اس میں اصل معنی کون سا ہوتا ہے؟ وجوب کا۔ جو کہتا ہے کہ امر یہاں پہ مستحب کے معنی میں ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ دلیل لانی چاہیے۔ الامر للوجوب،
لغت میں امر وجوب کے معنی میں، ہاں کبھی کبھی استحباب کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اباحت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی اور معنی میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی کیا ہے؟ وجوب ہے۔ وجوب ثابت کرنے والے کو دلیل کی ضرورت نہیں، باقیوں کو دلیل کی ضرورت ہے۔ ایک اور بحث پیدا ہوئی ہمارے ہاں، کیا امر میں تکرار مراد ہوتی ہے؟ یعنی میں نے کہا کہ ایک گلاس پانی لے آؤ، تو اب آپ لائی جا رہے ہیں، یا ایک دفعہ امر پہ عمل کر لیا تو حکم پورا ہو جاتا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ امر میں تکرار داخل نہیں ہے۔ تکرار کا مفہوم جو ہے وہ کسی اور دلیل سے آتا ہے، لغوی طور پہ آپ تکرار نہیں ثابت کر سکتے لغت سے، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک حکم آ گیا صیغہ امر میں، آپ نے ایک مرتبہ اس پہ عمل کر لیا، حکم پہ عمل ہو گیا، آپ کو دوبارہ اس پہ عمل کرنا ہے، تیسری مرتبہ کرنا ہے، چوتھی مرتبہ بھی کرنا ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ سے دلیل چاہیے۔ ہم قواعد لغویہ عربیہ پڑھ رہے ہیں کہ لغت سے کتنا ثابت ہوتا ہے حکم۔ ایک بات تو یہ پیدا ہوئی تکرار کی، تو تکرار امر میں نہیں ہے، البتہ تکرار نہیں میں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں نا کہ یہ مت کرو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں اب کبھی بھی نہ کرو، نہیں میں تکرار ہے، امر میں نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک تو تکرار کا مسئلہ ہے نا کہ امر میں تکرار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر نہیں کے بعد امر آئے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بعض نے کہا کہ اس سے مراد اباحت ہوتی ہے، اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ بعض نے کہا نہیں سے پہلے جو اس کا حکم تھا وہ مراد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، شکار کرو، یہ امر ہے، ٹھیک ہے، یہ امر آیا ہے ایک نہیں کے بعد۔ حالت احرام میں پہلے نہیں آئی نا، وہ نہیں کیا ہے؟ شکار نہ کرو، ٹھیک ہے، حالت احرام میں شکار نہ کرو۔ پھر کیا بات آ گئی؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب حالت احرام سے نکل جاؤ تو شکار کرو۔ تو اب نہیں کے بعد امر آ رہا ہے، یعنی ایک چیز سے روکا گیا، اب وہ کرنے کا حکم دیا گیا، وہی جس سے روکا گیا۔ اب جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ تو کچھ نے کہا کیا ہے؟ اباحت ہے، اجازت ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں سے پہلے جو اس کا حکم تھا وہی حکم ہے، یعنی نہیں سے پہلے اگر وہ مباح تھا شکار کرنا تو اب بھی کیا ہے؟ مباح ہے، اور نہیں سے پہلے اگر وہ فرض تھا تو اب بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ نہیں سے پہلے مستحب تھا تو اب بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حرمت والے مہینوں میں قتال نہ کرو، منع کر دیا نا، حرمت والے مہینوں میں 4 ہیں نا، حرمت والے مہینوں میں قتال سے منع کیا، لیکن ساتھ میں کیا کہہ دیا کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو اب کیا کرو؟ اب یہ اباحت کے لیے ہے یا اس سے مراد وجوب ہے، یعنی وہ حکم جو اس سے پہلے تھا؟ ہاں وہ دوسرے موقف والے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اصل میں آپ اس کی اصل نوعیت کو دیکھیں گے، وہ اپنی اصل نوعیت کی طرف لوٹ آتا ہے، لیکن اس میں اصل میں ایشو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوٹ آتا ہے۔ اس میں جو مثال دی گئی ہے نا وہ اس میں خلط مبس پیدا ہوتا ہے۔ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پکڑو اور پکڑ کے قتل کرو ان کو جہاں بھی ملے، مشرک کو، ٹھیک ہے۔ حرمت والے مہینوں میں تو روک دیا، اب اس کے بعد پکڑ کے مارو۔ اب یہ جو اجازت آئی ہے یہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو کچھ گئے ہیں اباحت کی طرف کہ اس کی اجازت ہے، یہ الاؤڈ ہے آپ کے اپنے اپنے حالات کے مطابق، اور کچھ گئے اس طرف کہ جو اس سے پہلے تھا حکم وہی حکم لوٹ آیا۔ بعض اوقات خبر بمعنی امر ہوتی ہے، خبر بمعنی امر،
یعنی صیغہ خبر کا ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ خبر بمعنی امر ہے. یتربصن بانفسہن، یتربصن یہ خبر ہے. کون سا صیغہ ہے؟ فعل مضارع ہے نا. یتفعلن باب تفاعل سے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یتربصن لیکن امر کے معنی میں، امر کے معنی میں. تو خبر کا صیغہ امر کے معنی میں آ جاتا ہے اور امر کا صیغہ خبر کے معنی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، یہ ہم پڑھیں گے حقیقت و مجاز میں. لیکن ابھی تو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں، امر دیتے ہیں، تو عام طور پہ امر کے صیغے سے دیتے ہیں اور بعض اوقات خبر کے صیغے سے بھی حکم دے دیتے ہیں. تم یہ کر کے دیکھو تو صحیح. اب یہ امر نہیں ہے، اور بعض اوقات امر کا صیغہ امر کے معنی میں ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں فَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جو مرضی کر لو. آپ کو کہا اللہ تعالیٰ خود ہی تو کہا تھا جو مرضی کر لو. یہ ایسی ہے جیسے کسی کو دھمکی کے انداز میں کہا، پھر کر لو کر لو. تو اس کر لو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ کرو، نہ ہی کرو نہیں چنگا، بلکہ کرو ہی نہیں. تو اس لیے ہم نے کہا تھا امر جو ہے بہت معنی میں بیان ہوا. بعض اصولیین نے اس کو کہا کہ 25 معنی میں بیان ہوا ہے قرآن مجید میں. دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے امر. اہدنا، اب اہدنا اللہ کو ہم حکم دے سکتے ہیں، اہدنا الصراط، ہمیں سیدھا رستہ دکھا. اہدے فعل امر ہے نا، دعا کے معنی میں، ریکویسٹ کے معنی میں امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جتنی دعائیں ہیں وہ سب امر کے معنی میں ہیں. ٹھیک ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے. ہب لنا من ازواجنا. تو امر بہت معنی میں استعمال ہوا ہے. نہیں کے لیے عام طور پہ صیغہ نہیں کا استعمال ہوتا ہے. حرمت کے لیے صیغہ نہیں سے مراد کیا ہے؟ حرمت. لیکن اگر کوئی دلیل ہوگی تو اس سے مراد کراہت ہوگی. اسی طرح نفی جو ہے، نفی بمعنی نہیں آ جاتی ہے، یعنی نفی کا صیغہ نہیں کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. نفی کا صیغہ جیسے ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، ولا یحل لکم. اب یہ نفی ہے، نہیں ہے. ولا یحل، تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو یہ بھی حرمت کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے. نہیں میں تکرار ہوتی ہے، امر میں تو تکرار ہم نے کہا تھا کہ نہیں ہوتی. نہیں میں تکرار ہوتی ہے. آخری بحث ہے جی اب ایک ناسخ و منسوخ. ناسخ و منسوخ کی بحث میں 2 بحثیں اہم ہیں. ایسے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ جن پہ اتفاق ہے. قرآن مجید کا قرآن مجید سے نسخ، ٹھیک ہے، یہ تو سب کے نزدیک جائز ہے نا، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. سوائے کچھ معتزلہ نے، سے ابو مسلم اصفہانی نے انکار کیا کہ قرآن کو نسخ نہیں کر سکتا. ان کے نزدیک جو ہے نا نسخ عیب ہے اور اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے. معتزلہ کے نزدیک نسخ ایک عیب ہے. وہ کہتے ہیں قرآن بھی قرآن کو نسخ نہیں کر سکتا، لیکن اہل سنت کے اس پہ اتفاق ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. اہل سنت کے نزدیک یہ عیب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں عیب اس طرح سے ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ایک قانون نازل کرے اور اللہ کو پتہ ہی نہیں، یہ ناقص قانون تھا، چل ہی نہیں سکتا تھا. پھر اللہ نے کہا کہ نہیں اب میں اس کی کریکشن کرتا ہوں، تصحیح کرتا ہوں. یہ نہیں، اب یہ چلے گا، یہ نہیں، یہ نسخ سے مراد ہے ہی نہیں. نسخ سے مراد یہ ہے، اس کی مثال ہی وہ غلط دیتے ہیں نا. جیسے دنیا میں کوئی لیجسلیٹو اتھارٹی جیسے پارلیمنٹ ہے، کوئی قانون بناتی ہے تو بعد میں وہ کہتے ہیں یہ نہیں، اب اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب وہ جو انسانوں کا قانون ہوتا ہے وہ تو ناقص ہے، وہ تو اس میں ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں، امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے لیے جو مثال اگر آپ کوئی دینا چاہیں اللہ کے قانون کو سمجھنے کے لیے، تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے کوئی حکیم ہے، طبیب ہے، اب وہ ایک خاص وقت تک کے لیے ایک دعا دیتا ہے، ایک میڈیسن دیتا ہے اپنے پیشنٹ کو، مریض کو. اس کے بعد اس کی میڈیسن کیا کرتا ہے؟ چینج کر دیتا ہے، اس کی کیفیت کے اعتبار سے، اس کی حالت کے اعتبار سے. تو وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ بہت بیمار تھا، کفر میں پڑا ہوا تھا نا، شرک میں پڑا ہوا. اس سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی دینی بیماری کی بات کر رہے ہیں نا، روحانی بیماری کی بات کر رہے ہیں. اب اس کو کچھ سٹیبل کیا گیا. جب وہ معاشرہ یا وہ بیمار جسم کو تھوڑا سا سٹیبل ہو گیا تو اب کچھ احکامات آئے.
ٹھیک ہے. تو کچھ احکامات عبوری دور کے لیے تھے, وقتی طور پہ کے لیے تھے, کہ جب بیماری بہت زیادہ تھی, اس بیماری میں اتنے سخت احکامات چل نہیں سکتے تھے. تو یہ بیسیکلی نسخ کا کانسیپٹ ہے. تو نسخ جو ہے وہ قرآن کا قرآن مجید کے ذریعے ہے, لیکن قرآن مجید میں ایک بات اہم ہے, بہت زیادہ منسوخ آیات نکالنا یہ اچھا نہیں ہے. یہ بعض فقہا کا یہ جو رویہ ہے نا, 500 آیات منسوخ ہیں, فضول بات ہے, یہ بیکار بات ہے. اتنا قرآن مجید منسوخ کرنے کے بعد اب مطلب دعوت اور تبلیغ کی تمام آیات منسوخ ہیں جہاد و قتال کی آیات سے. عجیب تماشا ہے, 1/3 آپ نے قرآن منسوخ قرار دے دیا. مکی قرآن 1/3 ہے. یہ نہیں, اس طرح سے نہیں کہ مدنی زندگی آنے کے بعد مکی زندگی ساری منسوخ ہو گئی. وہ بیسیکلی حالات ہیں. اگر مکی دور جیسے حالات ہوں گے تو اس میں مکی ماڈل کو فالو کرو, دعوت و تبلیغ کا ماڈل. اور اگر تمہارے پاس پاور ہے, اتھارٹی ہے, قوت ہے, اقتدار ہے, کوئی اسٹیٹ مل جاتی ہے, پھر تم مدنی ماڈل کو فالو کرو. بات یہی ہے. ہاں, ایک جگہ تم مغلوب ہو, دوسری جگہ تم غالب ہو. ٹھیک. تو جب مغلوب ہو گئے تو پھر کام کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے, جب غالب ہو گئے تو پھر کام کرنے کو, یہ لاجیکل باتیں ہیں, سب کو سمجھ میں آتی ہیں. تو قرآن مجید میں امام سیوطی نے تو 25 آیات بنائیں, لیکن یہ بھی زیادہ ہیں. بیسیکلی شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے کہا ہے الفوز الکبیر میں کہ 5 آیات ہیں. 5 آیات ہیں جو منسوخ ہیں, جن کے بارے میں کوئی واضح طور پہ کلیئرٹی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات منسوخ ہیں. لیکن وہ 5 بھی قرآن مجید میں کیوں باقی رکھی گئیں کہ وہ من کل الوجوہ منسوخ نہیں ہے, کلی طور پہ منسوخ نہیں ہے, کسی نہ کسی اعتبار سے ان کا کوئی نہ کوئی حکم آج بھی باقی ہے. جیسے وصیت ہے, یہ حکم پہلے تھا جب تک وراثت کا حکم نہیں آیا تھا. وصیت کرنا کیا تھا؟ فرض تھا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین. کس کے لیے وصیت؟ والدین کے لیے, والاقربین, اور رشتہ داروں کے لیے. لیکن جب وراثت کا حکم آ گیا تو وراثت کے حکم نے کیا کیا؟ اس کو منسوخ کر دیا. لیکن کلی طور پہ منسوخ نہیں کیا, رشتہ داروں کے حق میں منسوخ کیا, کیونکہ رشتہ داروں کے حصے وراثت میں متعین ہو گئے. والدین کا بھی ہو گیا, اولاد کا بھی ہو گیا, شوہر اور بیوی کا بھی ہو گیا. اب غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے, وہ اپنے مال کے کتنے حصے میں سے کرتے 1/3 میں سے, میکسیمم 1/3. شاہ اللہ دہلوی, شاہ اللہ دہلوی, ان کی کتاب ہے نا الفوز الکبیر. حدیث کا حدیث کے ذریعے نسخ, یہ بھی سب کے نزدیک جائز ہے. ٹھیک, حدیث کا حدیث کے ذریعے نسخ. اصل میں اختلاف کہاں سے ہوا ہے؟ یعنی قرآن کا سنت کے ذریعے اور سنت کا قرآن کے ذریعے نسخ. دیکھیں نا, 4 صورتیں بن گئی نا, قرآن کا قرآن کے ذریعے نسخ, حدیث کا یعنی سنت کا سنت کے ذریعے نسخ, قرآن کا سنت سے نسخ, اور سنت کا قرآن سے نسخ. اس میں اختلاف ہوا ہے. قرآن کا سنت سے نسخ, کیا سنت قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے؟ اس میں اختلاف ہوا. جمہور کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتی, ابن حزم کہتے ہیں کہ کر سکتی ہے. جمہور کے نزدیک نہیں, ابن حزم کے نزدیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ سنت جو ہے اس کا نسخ ہو سکتا ہے قرآن سے. جمہور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے, امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. اور امام شافعی کی بات نا زیادہ لاجیکل ہے. وہ کہتے ہیں سنت کو سنت منسوخ کر سکتی ہے, قرآن کو قرآن منسوخ کر سکتا ہے. یہ یعنی جب قرآن کا نسخ ہونا ہوگا تو قرآن میں آیت اترے گی, جب سنت کو منسوخ کرنا ہوگا تو سنت وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح معاملہ ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم جاری کریں اور اللہ کا رسول کہے کہ منسوخ ہو گیا, وہ ایک چین جو ہے نا, اگر وہ اس کو برقرار نہ رکھا جائے اور اللہ کے رسول ایک حکم جاری کریں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کر دیں کہ یہ منسوخ ہو گیا, تو یہ عجیب سی صورتحال پیدا ہو جائے گی. ہاں,
کہ ایک دوسرے کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے اگر سنت میں کوئی حکم آیا ہے اور اللہ کو وہ منسوخ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سنت سے منسوخ کروائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں اور یہ بات ان کی درست معلوم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بے کی یہ جو ہے نا وہ صورت جائز ہے, یہ صورت کیا ہے؟ ناجائز ہے. کتاب البیوع آپ دیکھیں نا کسی بھی حدیث کی کتاب میں تو بہت ساری بے کی صورتیں خرید و فروخت کی جن کو اللہ کے رسول نے کہا یہ ناجائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ ناجائز ہے. اب قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہو گئی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, اللہ نے بے کو کیا کیا؟ البے ہے نا, عموم کا صیغہ ہے نا. اگر آپ اس طرح سے مراد لیں گے تو امام شافعی کہتے ہیں پھر قرآن کے عموم سے آپ کیا کریں گے؟ ساری سنتیں منسوخ قرار دے دیں گے. کس کی؟ ہاں نہیں, وہ تخصیص تو مطلب ابھی ہم وہ بحث کر نہیں نہ رہے, وہ تو ایک پرسپیکٹیو تھا اس کو دیکھنے کا, وہ تو ہم نے چیپٹر کلوز کر دیا. اب تو ہم نسخ کی بات دیکھ رہے ہیں. نسخ میں آگے پیچھے ہوتا ہے نا, جب دو احکامات آپس میں ٹکرا رہے ہوں, بظاہر متعارض ہوں, تو ان کو حل کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ ایک کو ناسخ دوسرے کو منسوخ بنا دیں. تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ سنت میں بہت سارے احکامات جاری ہو چکے تھے, قرآنی آیات بعد میں نازل ہوئیں, تو اس طرح سے تو لوگ کیا کریں گے؟ قرآن کے عموم کے ذریعے سے ساری سنتوں کو منسوخ قرار دے دیں گے اور سنت کے ایک بڑے حصہ ہم سے کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. اس لیے یہ درست نہیں ہے. بس ایک چھوٹا سا نقطہ یہ ہے کہ جو نسخ ہے, نسخ اس سے کیا مراد ہے؟ جمہور میں اور احناف میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے, احناف کے ہاں تخصیص بھی نسخ ہے, وہ تخصیص کو بھی نسخ, وہ یہ کہتے ہیں کہ حکم کا ایک جزوی حصہ بھی ختم ہو جائے. یعنی یہ کیا کہتے ہیں؟ جمہور کہتے ہیں رفع حکم, حکم اٹھ گیا. یہ کہتے ہیں رفع حکم نہیں, اس کا ایک جز بھی, حکم کا ایک جز یا ایک خاص طبقے سے حکم رفع ہو جائے, سب سے نہ بھی رفع ہو, پھر بھی وہ نسخ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جمہور جو ہے وہ کلی طور پہ حکم اٹھ جائے یا تمام لوگوں سے حکم اٹھ جائے, اس کو نسخ مانتے ہیں. اور احناف حکم جزوی طور پہ اٹھ جائے یا چند لوگوں سے اٹھ جائے, اس کو بھی نسخ کہہ دیتے ہیں. جمہور یہ کہتے ہیں کہ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم کینسل ہو گیا, اس کی جگہ دوسرا آ گیا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ دوسرا آ گیا, سب کے لیے آ گیا, یہ لازم نہیں ہے. احناف یہ کہتے ہیں چند لوگوں کے لیے بھی اگر کوئی دوسرا حکم آ گیا تو بہرحال یہ ایک لفظی سے اختلاف ہے. تو یہ اب ہماری بحث جو ہے وہ وضع کے اعتبار سے کم از کم ہم نے جو جہتیں تھیں وہ ہم نے موٹی موٹی دیکھ لیں. وضع کے اعتبار سے لفظ کی بحث. اب نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے استعمال. اب وہ اس اپنے وضعی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ نہیں, یہاں حقیقت و مجاز کی بحث آئے گی. ٹھیک ہے, اور کنایے کی بحث آئے گی. جی ہاں, کچھ بحثیں اصول تفسیر سے زیادہ متعلق ہیں, وہ ہم وہاں پہ دیکھیں گے. ٹھیک, اصول فقہ اور اصول تفسیر بھی آپس میں کچھ ان کے مباحث ریلیٹ کرتے ہیں نا. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.